unique privilege to have had this opportunity to contribute towards strengthening the Pakistan-Iran relationship. نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے. نواز شریف جو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میرا کینڈیڈیٹ، پارٹی کا کینڈیڈیٹ، عوام کا کینڈیڈیٹ نواز شریف. آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحائف چوری کیے ہیں. یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پہ قانون ریگولیٹ کرتا ہے ایک فرد واحد؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے تو بالکل ہی کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ 12 اگست کو سندھ اسمبلی تحلیل ہوگی، اپوزیشن سے مشاورت کامیاب رہی تو 16 کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ آ جائے گا، ورنہ 20 کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ آ جائے گا. ایم کیو ایم البتہ بھرپور طریقے سے مشاورت کر رہی ہے سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. مشاورت تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی کر رہے ہیں. اب بھی انہوں نے آج پارلیمنٹیرینز کو ڈنر دیا ہوا تھا اور اس پہ یہی مشاورت ہو رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم کون بنے گا. مشاورت تو خیر سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان بھی دبئی میں متعدد بار ہو چکی ہے، لیکن فی الحال نگران وزیر اعظم کے نام کی حد تک تو قیاس آرائیاں ہی جاری ہیں. الیکشن تو ہونا ہے. پیپلز پارٹی کو 46 سال کے بعد 46 ایئرز کے بعد پھر تلوار کا نشان مل گیا. پی ٹی آئی کو بلہ ملنے کی بجائے شو کاز نوٹس مل گیا اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چڑیا کا نام تجویز ہو گیا. ویسے تو چڑیا خبریں لایا کرتی ہے، چونکہ یہ میکسیمم پی ٹی آئی سے گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، تو شاید کوئی ان کے پاس بڑی بڑی خبریں ہوں تاکہ ان کو سمبولیکلی بھی وہ چڑیا دی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا چڑیا کے بارے میں بھی. ہم ان معاملات پر بات کریں گے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسلام آبادی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لے آئے. آئی ایم ہیپی آپ ادھر ہیں. آئی اپریشیٹ کہ آپ آئے. جناب نذیر لغاری صاحب نامور تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ نے وقت دیا. اور سردار نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ نادر گبول صاحب، آپ نے وقت دیا. چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو نادر گبول صاحب یہ فرمائیے، سندھ میں صرف اپوزیشن جماعتیں ہی آپس میں مشاورت کر رہی ہیں یا کوئی سندھ حکومت یعنی پیپلز پارٹی بھی مشاورت کر رہی ہے کہ کون ہوگا نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا؟ تھینک یو پراچا صاحب، آپ نے مجھے اپنے شو میں دعوت دی اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے سینئر پینلسٹ آج بیٹھے ہیں، تو ان کی اجازت سے میں پہلے آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. امید ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو. تو جی بالکل، مشاورت سے ہی نگراں وزیر اعلیٰ آئے گا اور ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس مرحلے کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر وہ نہیں تو ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ والی جو پارٹیز ہے، ہمارے اتحادی اینڈ جو اپوزیشن لیڈر ہے، ان کو مشاورت سے لانا چاہیے. اور قانون بھی یہی کہتا ہے اگر مشاورت کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ایم کیو ایم سے ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آ جائے گا انشاءاللہ مشاورت سے ہی. پر اگر کسی وجہ سے نہ آئے مشاورت سے تو پھر قانون کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کب تک مشاورت شروع کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سید مراد علی شاہ؟ مشاورت تو آلریڈی چل رہی ہے. اچھا، مشاورت تو کافی یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے کچھ نام زیر غور ہیں؟ بالکل جی، اب تو آخری کچھ 10 دن رہ گئے ہیں، بلکہ 10 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں. تو ابھی مشاورت چل رہی ہے. کچھ نام اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، کچھ نام ہم نے بھی سوچ کے رکھے ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوا ہے. یہ آپ نے کتنے نام سوچ کے رکھے ہیں؟ دیکھیں مجھے جہاں تک پتہ ہے ہماری طرف سے تو ایک ہی نام ہے، اب اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک ہی نام ہے. اب اللہ کرے کہ دونوں جو اسٹیک ایک منٹ یعنی پیپلز پارٹی نے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نام سوچا ہوا ہے اور اسی طرح سے ایم کیو ایم نے بھی ایک نام سوچا ہوا ہے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی پولیٹیکل چلیں ادھر رکیے گا. لغاری صاحب، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں ہوتی، بڑی پاور ہوتی. پی ٹی آئی آج نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت میں شامل ہوتی.
اپنا مشورہ دے رہی ہوتی, اپنا پینل دے رہی ہوتی. پھر سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی تھی, ایم کیو ایم اب آ کے لیڈر آف دی اپوزیشن ملی ان کو. پہلے تو حلیم عادل شیخ صاحب تھے یا اس سے پہلے نقوی صاحب تھے. تو یہ پی ٹی آئی اب آپ کو اگلے پروسیس کے لیے کہیں اسٹیک ہولڈر نظر آتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی فیصلے کیے نا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی بھی پارٹی نہیں ہوگی پوری ملک کی تاریخ میں جس نے اس طرح سے لگاتار اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہو, اپنے لیے اسپیس ختم کیا ہو, اپنے لیے خود ہی, یعنی ہر طرف سے سیاسی جماعتوں سے اس کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں تھے. جس جگہ پر اچھے تھے تو ان کے تعلقات, جن لوگوں نے 2018 میں ان کے لیے سب کچھ برائیاں سہ کر ان کے لانے کے لیے جو کوششیں کی تھیں, اور خاص طور پر جن خاص شخصیت کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی ان کے بارے میں تو کوئی اور اتنا زیادہ, یعنی جن لوگوں کو باقاعدہ نااہل کیا گیا, جن لوگوں کو باقاعدہ سیاست سے باہر کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, اذیتیں دی گئیں, سب کچھ کیا گیا, پی ایم ایل این کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی, ان میں سے بھی کسی نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں جو انہوں نے کی ہیں ان کے لیے, جو 2018 کے الیکشن کو مینوپولیٹ کر کے, انجینئر کر کے, اور سارے کا سارا معاملہ جو ہے. ویسے ان کا نام لینا منع نہیں ہے, ان کا نام لینا مسئلہ ہے. سب جانتے ہیں, میں سب جانتے ہیں, مجھے افسوس ہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے, مجھے افسوس ہے ہمارے ملک کے اندر اس منصب پر پہنچنے والے لوگوں کی اپنی ایک توقیر ہوتی ہے. جی جی, وزیر اعظم کو تو ہمیشہ بے توقیر کیا جاتا ہے. واحد شخص تھا جس کو ایسی فل سپورٹ ملی تھی, اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے, کہ کبھی بھی یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے, اور وہ سارے کلپس موجود ہیں, ایک ایک چیز موجود ہے, یہ تو کہتے تھے کہ میرے منشور پر عمل کر رہی ہے فوج, ایسے ہی یہ اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور فی الواقع انہیں اتنی سہولتیں دی گئی ہیں افطار میں لانے سے لے کر چلانے تک, کہ کوئی اس طرح کی سہولت پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں دی گئی. اور یہ بہرحال لغاری صاحب, اب تو خیر وقت بدل گیا, ادھر رکیے گا. میں ذرا نگران حکومتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مثلاً کے پی میں تو خیر آپ کے صوبے میں پہلے نگران ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ محمود خان نے تجویز کر رہا تھا نگران وزیر اعلیٰ کا نام, اب محمود خان کو پارٹی سے ہی نکال دیا گیا. سندھ میں آپ کا کوئی سٹیک ہے, مشاورت کریں گے, ایم کے مشاورت کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے, یا بالکل نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ سندھ میں وہ ایم کیو ایم مشاورت کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر آپ اصول کی سیاست دیکھیں, ارسپیکٹو آف, دیکھیں ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اگر کوئی اس سے, جیسے نذیر لغاری صاحب ہے, اگر وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہ مطلب اس چیز پہ آپ وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, اٹ از ناٹ دیئر رائٹ ٹو کرٹیسائز اس, ٹھیک ہے, اٹ از ہز رائٹ ٹو ڈس ایگری ود اس. وہ ڈس ایگری کر لیں نا, ڈس ایگری میں اور کرٹیسائز میں فرق ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں لغاری صاحب کو شاید بہت ساری ہسٹری کچھ بھول گئی ہے, کہ جب وہ کہتے ہیں یہ ہسٹری میں اس لیے نہیں تو ہے, ہسٹری میں بہت کچھ ہوا ہے. ہسٹری میں لوگوں کو کرکٹ فیلڈ سے اٹھا کے فائنانس منسٹر بنایا, وہ ان کو یاد نہیں ہے شاید, ٹھیک ہے. ہسٹری میں جو فائنانس منسٹر تھے ان کو اٹھا کے پرائم منسٹر بنایا, ان کو 3 بار گھر بھی بھیجا گیا. دیکھیں گھر بھیجا گیا تھا, جو بھی کیا تھا نا, لیکن میں بتا رہا ہوں, دیکھیں سب کچھ غلط ہوا ہے پاکستان میں. آج سے نہیں, 1950 سے بہت چیزیں غلط ہو رہی ہیں پاکستان میں, ہر چیز غلط ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے اپنا کر لیا, ہمارے ایک اپنی سوچ تھی, صحیح تھی, غلط تھی, ہم اس کے اوپر قائم ہیں, دائم ہیں, اب بھی قائم, ہم اب بھی قائم ہیں, ہم اب بھی دائم ہیں اس پہ. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کی بات, فار ایگزامپل آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون
کون بنے گا یا نگران وزیر اعظم کون بنے گا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایسی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو الیکشنز ہوں گے یہ کس بیسس پہ ہوں گے, یہ کنسنسس نیا ہوگا پرانا ہوگا, اگر سینسس مردم شماری نیا ہوگا پرانا ہوگا. اگر یہ سینسس نیا ہوگا یا پرانا ہوگا, اس کے لیے نمبر 1 جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں آپ کی 2 حکومتیں ایسی ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں اور نہ ان کا کیئر ٹیکر بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم سے تجاوز کر چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دے آر آلریڈی انلیگل. نمبر 2 وہ لوگ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو اس کی باڈی ختم ہوگی. اب تیسری بات یہ ہے, اگر آپ چاہے نئے سینسس یا پرانے سینسس کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی چاہیے. سو پرابلم از کانسٹیٹیوشنل کرائسس. اچھا ایک اور بات سنیں, ایک اور بات سنیں, اس کی وجہ سے اگر نئی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی تو پھر تو پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو سکتا ہے. آپ کو ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے کور کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 97-98 کے بعد کب ہوئی تھی مردم شماری؟ الیکشن تو ہوتے رہے پاکستان میں. ہر دفعہ ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے, اس کے تحت ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, اگر یہ لوگ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں, الیکشن جب تک پہلے تو ڈیلے ہو نہیں سکتا, کانسٹیٹیوشنلی ڈیلے نہیں ہو سکتا. 14 مئی کو کدھر ہوا تھا؟ سو انکانسٹیٹیوشنل. 14 مئی کو کہاں ہوا تھا؟ آپ کہتے نہیں ہو سکتا, ہمارے سامنے 14 مئی کو نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشنل تھا نا. دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروایا. اب میری ایک اور بات سنیں, اگر یہ نہیں ہوتا, میں آپ سے شروع کر دوں گا, میں آپ سے شروع کر دوں گا. سینٹ کا الیکشن ایٹ سٹیک ہے, پریزیڈنٹ کا الیکشن ایٹ سٹیک ہے. میں آپ سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بہت سارے کیسز بھی چل رہے ہیں پاکستان میں. ہم نے نگران حکومتوں کو ٹچ کیا, لیکن کیسز تو روزانہ کی بنیاد پر ہیں, اور اوپر سے خود پی ٹی آئی کے سابق رہنما باتیں بھی بتا رہے ہیں چڑیا کی. خود خیر میں اور کانٹیکس میں بات کر گیا, مثلاً وزیر دفاع, سابق وزیر دفاع, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے آج کچھ انکشافات کیے ہیں. سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں وہ چلنا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو سامنے آئیں میں ضرور مہمانوں کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی تنقید نہ کرے, آپ کے اپنے دوست, آپ کے اپنے قائدین, ماضی کے قائدین تنقید کر رہے ہیں. مثلاً پرویز خٹک صاحب نے آج کہا, جو ان کا انٹرویو چلنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی القادر ٹرسٹ میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم سے جھوٹ بول کر منظوری لی گئی. اب اندر کے لوگ آ کر اگر سچ بولیں گے تو پھر تنقید تو ہوگی. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اگر ایک آدمی, میری نظر میں کوئی شخص بھی, اگر اس کا جو ویلیوز ہیں وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں نا, تو وہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جس وقت چیز سامنے آئے. بعد میں جب آپ کسی چیز کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ہمیں غلط بتایا گیا, ہمیں بعد میں پتہ چلا. میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, زود پشیماں کا پشیماں. اچھا ایک اور چیز ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کو چڑیا ملی ہے. سوری تو میں بعد میں آتا ہوں, میں انتخابی نشان پہ آتا ہوں. وہ انتخابی نشان وہ ایکچولی چڑیا نہیں ہے, وہ فصلی بٹیرا ہے, تو وہ بعد میں آتا ہوں, اس میں آ جاتا ہے. اچھا اب بات آ جاتی ہے اس جگہ پہ. دیکھیں انہوں نے جو بات کی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, غلط کیا ہے. آپ اس میں ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں ڈیٹیل میں جا کے. وہ میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہے ہوں, یا ان کو نیند آئی ہو, یا آتی تھی کابینہ کے. I don't know, میں کابینہ میں کبھی تھا نہیں, میں وہ کر رہا ہوں, میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا. میں تو مطلب پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب سو گئے؟ کیونکہ اگر وہ وہاں ہوتے, ساری کابینہ سو گئی ہوتے نا اس ایشو پہ. ڈاکٹر صاحب اس ایشو پہ فواد چودھری صاحب نے مخالفت کی, ڈاکٹر شیری مداری نے مخالفت کی, فیصل واڈا صاحب نے مان لیا. کیا اس میں پرویز خٹک صاحب نے مخالفت کی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جھوٹ بولا گیا. نہیں تو کیا ان تینوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا تھا؟ تو انہوں نے جھوٹ کے اوپر مخالفت کی, انہوں نے سچ پہ کی. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, بڑا
اچھے آرام سے انسان جھوٹ بول لیتا ہے اور اپنے مطلب کی بات کر لیتا ہے. ایسی بات نہ کرے. شیرین مزاری نے بھی ادھر وہ کیا تھا, اگر آپ کہتے ہیں فیصل واوڈر نے بھی کیا تھا, اگر آپ کہتے ہیں فواد چودھری نے بھی کیا تھا, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے نا, میں مان لیتا ہوں ان تینوں نے کیا تھا. تو اگر ان تینوں نے کیا تھا, ان کو بھی کھڑے ہو کے کہہ دینا چاہیے تھا. فیئر پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی کہہ دینا چاہیے. آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ فیئر پوائنٹ, بٹ دیٹس اٹ. فیئر پوائنٹ ہے. نذیر لغاری صاحب, یہ القادر ٹرسٹ سے آگے توشہ خانہ والا بھی بڑا مسئلہ ہے. پرویز خٹک صاحب اس پہ بھی بات کر گئے. انہوں نے کہا کہ بڑی شرمناک حرکت ہے کہ تحفہ بیچا گیا, جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2-3 دن پہلے جب بیان دے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بیچے, فلاں آفیشل نے بیچے تھے, ان سے جا کر پوچھیں. ہم تو پھنس گئے, 6 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, توشہ خانہ چل رہا ہے, نہ اونٹ ادھر بیٹھتا ہے نہ اونٹ ادھر بیٹھتا ہے. دیکھیں, یہ اب سے تھوڑی چل رہا ہے. ہمارے رانا ابرار خالد بہت پہلے گئے تھے اور جا کر تفصیلاً پوچھا تھا کہ جناب ہمیں انفارمیشن دیں. وہ انفارمیشن کے لیے کہا گیا کہ یہ انفارمیشن کلاسیفائیڈ ہے, یہ نہیں دی جا سکتی, اسٹیٹ کا انٹرسٹ اس میں انوالو ہے اور یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے اگر ہم یہ انکشاف کرتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ میں کیا آیا کیا گیا ہے. اگر ہم بتاتے ہیں تو آپ کو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کب کی بات ہے لغاری صاحب؟ رانا ابرار خالد کو آپ ملا لیں نا. رانا ابرار خالد ہمارے سینئر صحافی ہیں, دوست ہیں, وہ گئے تھے اس کے پاس, انفارمیشن کمیشن کے پاس. نہیں, یہی پی ٹی آئی چیئرمین کے توشہ خانہ کے حوالے سے سوالات تھے. ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں. بالکل, اچھا, بالکل. یہ 1-1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا نا. ٹھیک ہے. جب وزیر اعظم وہ جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو تھے وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ منصب تھا, ان نے کورٹ میں یہ جمع کروایا کہ جناب سیکرٹ ایکٹ ہے, ہم کیسے اس کو وہ جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں. جب کورٹ نے کہا کہ کوئی سیکرٹ ایکٹ نہیں ہے, یہ کوئی سیکرٹ معاملہ نہیں ہے, اس کو بتایا جا سکتا ہے, پھر الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر لگایا. یہ ساری چیزیں عام ہیں. لیکن محترم لغاری صاحب دیکھیں نا, یہاں عدالتوں میں کسی دن کہا جاتا ہے یہ قابل سماعت ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ ناقابل سماعت ہے. اب تو فوجداری مقدمہ قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ آج محفوظ ہوا, کل سنایا جائے گا. تو یہ اتنا کوئی سیکریٹ ہے کہ اس کے قابل سماعت ہونے پہ خلاف بھی اپیلیں آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں ہمارا آخری جو آسرا ہوتا ہے وہ عدالتیں ہوتی ہیں. اس سوسائٹی میں میں نے قابل احترام چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب سے ان کے کورٹ نمبر 1 میں یہ گزارش کی تھی ہاتھ باندھ کر. میں نے کہا حضور والا یہ آخری بلڈنگ ہے, ہمیں اس کے علاوہ اگر کوئی بلڈنگ ہے تو ہمیں بتائیں, کوئی اور راستہ ہے تو وہ ہمیں بتائیں. اگر ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوگا تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے. اگر کورٹس کی طرف سے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ اگر وہ اس کو نہ دیکھا جائے, اگر عدالتیں شارٹ آرڈر کرنے کے بعد تفصیلی آرڈر جاری کرنے میں مہینے لگا دیں, اگر جو ہے وہ ایک ایسا کیس جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کا میرٹ پر ٹرائل ہونا چاہیے, اگر اس کو اعلیٰ عدالتیں سنیں گی, جو لوئر کورٹس کے معاملات ہیں ان کو بھی وہ سننے لگیں گے, سینئر سول جج اور سول جج کے کیسز کو بھی اگر اعلیٰ عدالتیں سننے لگیں گی تو پھر آپ کا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح سے ہوگا تو میرے خیال میں چیزیں آپ کی اسٹیٹ نہیں چل پائے گی. پھر یہ وقت آئے گا کہ ادارے اپنا فنکشن لوز کر جائیں گے. یہ آپ ایک باقاعدہ جو کنکلوژن ہے, یہ انہی چیزوں سے تو ڈر لگتا ہے. نادر گبول صاحب, ایک طرف تو چیزیں ادھر سے آگے نہیں بڑھ رہی, میں عدالتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی چیز 10 عدالتوں کے پاس آ جا رہی ہے. اوپر سے چلیں آپ کی مہربانی, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ سندھ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نام ہے. ادھر مرکز کی کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا ڈنر بھی ہو گیا,
کوئی بڑی خبر نہیں آئی کہ کون کون امیدوار ہیں. یہ تو کہہ دیا جاتا ہے 5 بندوں کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا. بھائی ہیں کون وہ 5 بندے؟ دیکھیں وفاق میں سچویشن تھوڑی زیادہ کنفیوزنگ بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے، کیونکہ وفاق میں کولیشن پارٹنرز بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر کولیشن پارٹنر ہے، ان کی خواہش ہے کہ آج تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ابھی شام کو. جی ہاں، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. زرداری صاحب کے بھی رابطے ہیں بڑے میاں صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہیں. اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک میجر کولیشن پارٹنر ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کا نام چنا جائے. تو اس لیے تھوڑا سا سینسیٹیو معاملہ ہے، بٹ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے کے آخر تک، جیسے کل جمعہ آ رہا ہے تو اگلا جو جمعہ اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ، تب تک یہ میٹر ریزالو ہو جائے گا اور ایک کسی نام پہ تمام کولیشن پارٹنرز اگری کر جائیں گے اور پھر وہ نام انشاءاللہ اناؤنس بھی ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ عدالتی معاملات کی بات کریں تو اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عدالت تو مذاق ہی بن چکا ہے نا. جیسے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ تشدد کیا گیا ایک جج کی اہلیہ کی طرف سے، اس جج کی اہلیہ کو کس طرح بچایا جا رہا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آپ کو پتہ ہے جوڈیشری کا کیا رول رہا ہے. اور آپ کی بات کر رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ جس نے بیچا اس سے پوچھے. عمران خان نے ہزاروں دفعہ یہ چیز مانی ہے کہ بھائی میرا تحفہ تھا، میری مرضی تھی. یہ چیز آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا. جس نے کہا تھا بھائی میرا تحفہ ہے، مجھے ملا تھا، میں جس کو بیچوں. اب یہ اس چیز پہ یو ٹرن لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کسی سرکاری ملازم نے یا میرے ملٹری سیکرٹری نے بیچے. اور اگر یہ واقعی آپ نے بڑی عجیب سی بات کی نشاندہی کی. بہرحال رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جب بھی انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ عنقریب ہوں گے، تو انتخابی نشان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو 46 ایئرز کے بعد تلوار کا نشان مل گیا. پی ٹی آئی کو ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا. اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چڑیا کا نام تجویز ہوا ہے، ابھی ملا نہیں ہے ویسے بائی دا وے. میں ذرا انتخابی نشانات کے حوالے سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نذیر لغاری صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال میں بھی میرے لیے ہو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے انتخابی نشان چڑیا تجویز ہوا ہے. اس ملک میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کی چڑیا واقعی پکی خبریں لاتی تھی یا لاتی ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی کہیں خبری اکٹھے کرنے کے لیے تو نہیں کہ جس کے لیے نام بھی چڑیا کا تجویز ہوا ہے؟ ایک ہمارے دوستوں کا گروپ ہے چھوٹی چڑیا، کوئٹہ سے لوگ دوست میڈیا کے دوست ہیں، وہ گروپ چلاتے ہیں، وہاں پر بھی خبریں دی جاتی ہیں. اور ہمارے محترم نجم سیٹھی صاحب بھی ان کی چھوٹی چڑیا پہ خبریں لایا کرتی تھی. یہ چڑیا ہے کتنی بڑی چڑیا ہے، بطخ ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹیرا ہے، یعنی وہ فصلی بٹیرے کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کو رائٹ پہنچتا ہے، جس طرح سے انہوں نے مجھے یہ رائٹ دیا کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں یا میں کوئی تنقید کر سکتا ہوں. ان کو رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی پرندے کے بارے میں کوئی بھی بات کریں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چڑیا نہیں ہے، فصلی بٹیرا ہے، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، لیکن چڑیا تو لغاری صاحب چڑیا ذرا چھوٹی ہوتی ہے، بٹیرا ذرا بڑا ہوتا ہے، پلا ہوا ہوتا ہے، کھایا پیا ہوتا ہے اس نے. چڑیا تو بیچاری بھوکھی بھی رہ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے جو چڑیا کہا ہے، اگر ہم اس کو چڑیا ہی سمجھ لیں تو بہتر ہے. اگر چڑیا کہا ہے اور چڑیا ہی سمجھنا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن چڑیا کے حوالے سے یہ بات نجم سیٹھی صاحب کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ خبریں لا کر دیتی ہے، لیکن ہم نے اب تک چڑیا کو کوئی خبر دیتے ہوئے سنا نہیں ہے. ان کی چڑیا خبریں اب دیا کرتی تھی، اور دیکھتے ہی ہیں کہ یہ کیا خبریں دیتے ہیں. اور وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اب یہ اگر شریک جرم بھی ہیں اور مخبری کرتے ہیں تو پھر جا کر ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیں اور ساتھ میں نام بھی لے لیں. یہ تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا. اور
وہ بننے کے لیے, سلطانی گواہ بننے کے لیے بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب جا کر ثبوت بھی دیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب آپ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک الگ ہے. بہرحال لغاری صاحب, وہ چڑیوں کا چمبا جو ہوتا ہے نا, اس نے اڑ بھی جانا ہوتا ہے. ہمایوں مومن صاحب, بلے کا نشان, یعنی آپ کے چیئرمین کریکٹر ہیں, بلہ ایک نشانی بنی, ایک نشان بنا, الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ کیونکہ اب تو بلے کا نشان بھی لگتا ہے آپ کے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے, شوکات ملا ہوا ہے. میں اس کی بنیاد اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایک تھوڑی سی کریکشن کر لوں. آنریبل لغاری صاحب وہ ایک بہت اچھے صحافی ہیں, لیکن شاید وہ تھوڑا سا, میں نے اس وجہ سے آپ کو ٹوک کے کہا تھا پوچھ لینا کہ یہ کب ہوا تھا, ٹائم کا. جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ سیکرٹ ایکٹ کا وہ کہا تھا اور کیا تھا, انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تھا. لغاری صاحب, یہ جنوری 2023 میں بات ہوئی تھی, جب پاکستان جو ڈسٹرکشن موومنٹ والے ہیں, انہوں نے اپنا بیان بدل کے انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو کورٹ نے کہا تھا کہ اب سارے کے سارے پچھلے 20 سال کے یا 40 سال کے آپ سارے توشہ خانہ کے لسٹ دے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم اس لیے نہیں دے سکتے, اس کے سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں نہیں ہوا, یہ اسی سال جنوری میں ہوا ہے. سو جسٹ فار دا کریکشن اینڈ کریکشن آف دا فیکٹس. ٹھیک ہے, اب آگے بات آ جاتی ہے. نہیں, مجھے پلیز مجھے یہ وضاحت کرنی ہے کہ رانا ابرار خالد کا نمبر میں شوکت پراچا صاحب کو بھیج رہا ہوں, آپ کو بھی بھیج رہا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کب گئے تھے, وہ گئے تھے, اصل توشہ خانہ کا ایشو انہوں نے کھڑا کیا. سر میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو اخبار میں آپ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے, میں اس خبر کے لحاظ سے کر رہا ہوں. میں اس لحاظ سے کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کی رانا ابرار خالد کی پٹیشن. ٹھیک ہے, مجھے وہ کبھی نظر نہیں آیا, مجھے یہ میری نظروں سے گزرا ہے. لیکن آپ کو کوئی چیز نظر نہیں ہوئی, میں کہہ دیا نا کہ مجھے وہ نظر نہیں آیا, but that doesn't mean it doesn't exist. ٹھیک ہے, but I have just said کہ what is written and I have seen. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتی ہے بات یہ نشان اس کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بلے کے نشان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے پاسے لگانا. اس کی وجہ یہ, انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کو مشکل آئے. نہیں, اگر ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کروانے کی, یہ لیگل ریکوائرمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نا, باقی تو کسی کے لیے ہے. باقی بھی کرواتے ہیں, جیسا بھی کرواتے ہیں. چلے میں اتنا آپ سے ایگری کر لیتا ہوں. دیکھیں نا, بات یہ ہے, میرا ایک اوور آل کانسیپٹ ہے, اگر آپ نے کرانا ہے سب کے لحاظ سے ایکولی کرے, نہیں کرنا نہ کرے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا قانون اندھا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا انصاف بھی اندھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یاد آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنانی پڑی تھی. سر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو بھی یاد ہوگا, میری بات سنیں نا. دیکھیں, کیا وہ صحیح تھا؟ اگر وہ صحیح تھا اور آپ اس کے ریفرنس سے آج کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح تھا, تو پھر سلام ہے آپ سب کو. ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو ہوتا رہا پہلے, آج ان کو 46 سال کے بعد. سنیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک چیز چیلنج کی ہے. آپ کے قائد اس پارلیمنٹ میں تھے, کبھی مذمت کی تھی؟ وہ تو ریفرینڈم میں جا کے ساتھ تھے, وہ تو تقریریں کرتے تھے. ایک منٹ ہے, لیٹ می ریفریش. جو ریفرینڈم کا ٹائم تھا نا, اب ایک میں آپ کو اگین کریکٹ کر دیتا ہوں. ریفرینڈم کا ٹائم تھا, وہ ریفرینڈم کا ٹائم تھا 99 اور 2021 کے درمیان میں تھا, اس وقت تھا. آپ پھر گوگل میں ڈیٹ چیک کر لیں, اسی وقت تھا. دیکھیں 2002 میں تو, میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. 2002 یا 3 میں تو الیکشنز ہوئے تھے نا. 2002 میں 10 اکتوبر 2002 میں الیکشن ہوئے تھے نا. اس سے پہلے ریفرینڈم کرایا گیا, اس سے پہلے ہوا تھا نا. 99 نہیں تھا. وہ کب تھا, ریفرینڈم کب ہوا تھا, ریفرینڈم کب ہوا تھا سر؟ وہ مجھے پتہ ہے, اس کا مجھے پتہ ہے. آپ مجھے بتائیں ریفرینڈم کب ہوا تھا, مجھے ڈیٹ نہیں یاد. میری گزارش سنیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ سے کاف لیگ کا اور ایم ایم اے کا کینڈیڈیٹ ایک ووٹ سے جیتا تھا, اور ایک ووٹ جو تھا اس میں پیپلز پارٹی کے 6-7 لوگوں کو پارلیمنٹیرین سے پیٹریاٹ کیا گیا. 22 لوگوں کو لغاری صاحب,
22 लोगों को نہیں مجھے یہ بتائیں, مجھے وہ بتائیں, الیکشنز کی بات نہیں, وہ چلے, مجھے بتائیں یہ ہوا کب تھا, یہ وہ ڈیٹ بتا دیں مجھے, ڈیٹ یاد نہیں ہے, میں اس زمانے میں پالیٹکس میں نہیں تھے اس لیے مجھے یاد نہیں ہے. کرونالوجی یہ تھی. اور سر جی یہ بتائیں نا کہ ریفرینڈم کب ہوا تھا, ریفرینڈم کب ہوا تھا, کس ڈیٹ کو ہوا تھا؟ ایسے ہے 10 پہلے ہوا تھا. اور سر جی اس سے پہلے ہوا تھا, اس سے پہلے تو 1910 بھی ہے نا, لیکن کب ہوا تھا؟ ایسے ہے نا, لیٹس ناٹ ڈسپیوٹ اٹ. 2002 اور 2001 کے درمیان ہوا. ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے 2001 میں ہوا تھا, وہی میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے کہا تھا 2002 میں, آپ جب آپ یہ بتا رہے تھے الیکشن کے, اس وقت الیکشن تھا اس 2002 میں. اچھا لغاری صاحب الیکشن کے تھوڑا پہلے, 2002 الیکشن کے تھوڑا خان صاحب ان پہلے سے الگ ہو گئے تھے, انہوں نے اس وقت تک ان کی مخالفت شروع کر دی تھی. خان صاحب نے اس وقت مخالفت کر دی تھی. سے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جنرل مشرف کے وزیر اعظم بنے تھے. سر رہنے دیں, میں ذرا نادر قبول صاحب کی رائے لے لوں. ایک منٹ ہے جناب, ایک منٹ میں ذرا وہ بلے کے نشان کی بات کر لوں نا. دیکھیں بلے کے نشان, دیکھیں آج اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو کوئی اچھی بات ہے, ان کو 46 سال بعد ان کی ایکچوئل جو تلوار کا نشان ہے وہ واپس دے رہے ہیں, دیٹ از ونڈرفل, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ لوگ پی ٹی آئی, اچھا پی ٹی آئی کے الیکشنز کا مسئلہ ہے, ابھی صرف 2 منٹ رہتے ہیں, میں ذرا گبول صاحب کی رائے لے لوں. گبول صاحب اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, سینیٹر صاحب, کہ اچھی بات ہے, آپ کا رائٹ تھا, ڈینائی کیا گیا, 46 سال تک مسلسل ڈینائی کیا گیا, مل گیا. لیکن یہ فرمائیے, محض تلوار کا نشان مل جانے سے الیکشن جیتے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں تلوار جو نشان تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نشان تھا. پھر جب آپ کو پتہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آغاز کیا تھا 1988 سے, تب سے کہتے تھے نا بے نظیر اور تیر رائم بھی کرتا ہے, تو بے نظیر صاحبہ کا جو نشان تھا وہ تیر ہی تھا. تو ہمارے لیے دونوں سمبل جو ہیں وہ قابل قبول ہے, مگر جو الیکشن میں جو جتواتا ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, وہ سمبل نہیں جتواتا, آپ کا منشور جتواتا ہے, آپ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ جتواتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ سب سے زیادہ عوام کی. چلیں بہت شکریہ جناب نادر گبول صاحب, آپ تشریف لے آئے. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو تشریف لے آئے. جناب نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.